ہم سورۃ الانعام کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے پروردگار کا کلمہ، اس کا پیغام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کمال پہ پہنچ گیا۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اس کے کلمات کو، اس کی آیات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت خوب سننے والا اور بہت خوب جاننے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس آیت میں دو اتنی بڑی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں جو قرآن سے پہلے کسی اور کتاب میں بیان نہیں کی گئی۔ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اتفاق سے میں ان کا بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے کہیں یہ آیت نظر نہیں آئی یا یہ جملہ ان الفاظ میں یا ان معنوں میں کہیں نظر نہیں آیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تیرے پروردگار کا پیغام سچائی اور عدل کے اعتبار سے اپنے کمال کو پہنچ گیا، یا تیرے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ بالکل ایسی آیت وہ ہے جو کہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت شمار کی جاتی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ تو یہ اعلان کہ دین کو میں نے کامل کر دیا، یہ اعلان کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں تو ملتا ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو مقدس کتابیں مطالعے میں آتی ہیں ان میں کہیں یہ پیغام، یہ جملہ، یہ آیت، یہ اعلان نہیں ملتا۔ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، قرآن مجید آنے سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنی کتابیں، جتنے رسول آئے، ہر رسول ایک خاص علاقے کے لیے تھا، ایک خاص قوم کے لیے تھا، ایک خاص مدت کے لیے تھا، اس سے باہر اس کی جورسڈکشن نہیں۔ لیکن یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول جو پیغام لے کے آتا ہے، اس کے ساتھ جو شریعت لے کے آتا ہے، تعلیمات لے کے آتا ہے، وہ اس علاقے کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ماحول کے لیے ہوتی تھی، وہ پوری انسانیت کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ آفاقی نہیں ہوتی تھی۔ تو شریعت میں بھی ہمیں ایک تدریج، ارتقاء اور ایوولوشن نظر آتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو شریعت اپنے آخری ارتقائی منزل کو پہنچ گئی، اور یہ کلمہ ارشاد ہوا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ صدق کمال علم کو کہتے ہیں، عدل کمال عمل کو کہتے ہیں، یعنی علم اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی اور شرائع کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکام، اللہ کا پیغام اپنی انتہا کو اور عروج کو اور کمال کو پہنچ گیا۔ اور یہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا کوئی اور رسول اور نبی نہیں ہے، اور اسی لیے کہ لا مبدل لکلمات، کہ اب گارنٹی ہو گئی اللہ کی طرف سے، حفاظت کا اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، اس کی آیات کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی وحی کو، اس کی کتاب کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں بدل سکتا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا جو بعد میں آ کے اس کو منسوخ کر کے نئی کتاب لے آئے۔ اس لیے یہ کتاب آخری کتاب ہے، محمد رسول اللہ آخری رسول ہیں، اور اس لیے ایک جگہ نہیں، کئی جگہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
ہم ہی ہیں جنہوں نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں جو ہر حال میں اس کی حفاظت کر کے رہیں گے۔ تو آخری کتاب ہونے کی وجہ سے، مکمل ترین کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا۔ ایک جگہ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بہت زبردست کتاب ہے۔ عبداللہ یوسف نے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دس از این unassailable book، یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ زبردست کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اس کے آگے سے پیچھے سے کوئی باطل، کوئی غلط چیز اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آپ قرآن مجید کو کھولیں، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی آیت جو آپ پڑھتے ہیں وہ یوں ہے الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں، الکتاب خاص مقدس کتاب کو کہتے ہیں، آسمانی کتاب کو کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی کردہ کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس میں کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کوئی شخص اپنی کتاب کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ آج کوئی شخص کوئی کتاب لکھے اور اپنی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ کتاب لکھ کے محفوظ کر چلا ہوں اور آئندہ نسلوں میں، صدیوں میں، ہزاروں سالوں میں اس کتاب کی عبارت میں، اس کی جملوں میں، اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی، یہ دعویٰ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک انسان نہیں، پوری قوم مل کے اگر یہ دعویٰ کرنا چاہے کسی ایک کتاب کے بارے میں کہتا ہوں دنیا کی ساری حکومتیں مل یونائٹڈ نیشنز اپنے چارٹر کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا چاہے کہ یہ ہم نے لکھ دیا ہے، اب آئندہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے کہ جو ہی وقت گزرے گا، کتاب تو کتاب، جس زبان میں کتاب لکھی گئی وہ زبان تک باقی نہیں رہے گی، زبان بدل جایا کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک وعدہ کیا، دعویٰ کیا، لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، میں کہ ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے۔ اور ذرا دیکھیے کہ 1400 سال گزر گئے، اللہ کا یہ دعویٰ سچا ہو کے رہا کہ یہ کلام کلمات میں سے ہے، اللہ کے کلمات میں سے ہے، جو سچا ہے اور علیم ہے۔ یہاں علیم کی صفت بیان کی گئی ہے۔ میں جناب پروفیسر صاحب کی خدمت میں کروں کہ وہ اللہ کے علم کامل کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ جل مجدہ نے جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اس کتاب کو اپنے علم کامل میں سے ایک شمع کے طور پر دنیا کو دیا، اور اس معمولی اللہ کے علم کی وسعتوں کو پھول نہیں پا سکتا۔ اور اسلاف کہتے ہیں کہ تمام امت کا علم، اس کو ہم نبی کے علم کے ساتھ یہ نسبت تو دے سکتے ہیں جیسے ایک قطرے کو سمندر سے ہو، مگر نبی کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں دی جا سکتی جو ایک قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، کیونکہ سمندر کا پھر بھی کوئی نہ کوئی کنارہ ہے، مگر اللہ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو، اس کتاب کو ایک ایسے افراد، ایک ایسی جماعت، ایک ایسے گروہ کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر رکھا۔ مکے کا ایک بچہ جانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے یتیم ہے۔ 40 سال تک کسی مکے میں رہ کر آپ نے بسر کیے، اس اثناء میں آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، علمی سفر کوئی نہیں کیا، اور 40 سال کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ کا کلام ان کے سامنے رکھا کہ آؤ، میرے رسول ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو میں جو اللہ کا کلام، اللہ کے علم کا ایک شمع، اللہ کے علم کی وسعتوں میں سے ایک کتاب تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کا مقابلہ کرو۔ اور یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کی زبان میں یہ اتارا گیا، جن کے بڑے بڑے قصائد سونے کے پانی کے ساتھ خانہ کعبہ میں لٹکائے جا رہے تھے، اور مذاہبات کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود،
لیکن اس دعوے کے سامنے وہ بھی عاجز ہو گئے، اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکائی تو اہل مکہ کا سب سے بڑا شاعر جب یہ پڑھتا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ ما ھذا کلام البشر، کسی بشر کا یہ کلام نہیں ہو سکتا، کوئی انسان ایسا کلام کہنے کی قوت نہیں رکھتا کہ واقعی اللہ رب العزت۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب تک قرآن کا قاری یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان اپنے دل و دماغ میں اللہ تعالی کی عظمت کے اس پہلو کو کہ اس کے علم کی وسعتیں کتنی، وہ علیم و خبیر کیا نہیں جانتا، علیم بذات الصدور، سینوں میں کھٹکنے والے راز بھی اس کی ذات سے مخفی نہیں رہتے۔ اگر یہ حقیقت انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ وہ سمیع اور علیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو پہچانا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانی کی یہی تعریف، اسلام کا یہی تصور قیامت تک آنے والے لوگوں کو دیا کہ اس علیم و خبیر کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا، نہ تو اس کے علم سے کوئی چیز باہر ہے اور نہ ہی وہ کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو حکمتوں کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکتی ہو۔ ان آیات میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ هو اعلم بالمہتدین، وہ جانتا ہے کون سیدھی راہ پر ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، اس میں کیا کرنا ہے۔ جب اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے، تو ہمارے بارے میں بھی وہ سب کچھ جانتا ہے۔